مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہ اجتماع CSJ کی طرف سے کیا گیا۔ سارا سال ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں ان موضوعات پر جو انسانی حقوق کی کمیونٹی کے لیے ایک تشویش کا وجہ بنتی رہتی ہے، لیکن آج کے دن جو آج یہاں کہا گیا، میرا خیال ہے یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک ایسے دن کی مناسبت سے ہم ایمفیسس ڈالیں ان انسانی حقوق کی پامالیوں پر جن کو ریاست نے یا تو ایکٹیولی کیا ہے یا اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے ان پامالیوں کے لیے اس ملک میں، جس کو ہم امپیونٹی کہتے ہیں، اس کو اردو میں مجھے ٹرانسلیشن نہیں آتی، کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، امپیونٹی ہے۔ تو یہ اس دن کی مناسبت سے بڑا ضروری تھا کہ جو میرے ساتھیوں نے باتیں کی میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، اور یوزلی میں کوئی فلسافیکل ڈسکشن میں بھی نہیں جاتی اور ہسٹری میں بھی، کیونکہ بہت سے کام پریکٹیکلی اس وقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ویسا ہی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، روز کا ایک نیا کرائسس آ جاتا ہے۔ مگر ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ ہم ایک عجیب سا مفروضہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، وہ ہر جگہ گھس جاتا ہے۔ میری زبان بندی کرنی ہو، میری لبرٹی کو ریسٹرین کرنا ہو، میری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی کرنا ہو، اور قانون کے ذریعے سے مجھے ذمہ دار بنانا ہو کسی مذہب کی دل آزاری کرنے کے لیے اور بلیسفیمی لگانے کے لیے، تو یہ آئیڈیالوجی بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ کوئی آئیڈیالوجی نہیں سمجھتا ہے کیا۔ اگر کوئی ذی شعور شخص اس پہ غور کرے تو پہلی چیز آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ مسلمان تھے اس لیے ہم نے یہ ملک بنایا، کہتے ہیں نا آپ، تو بھائی صاحب the only ideology of Pakistan can be the protection of minorities۔ صرف یہ ایک definite definition ہے of ideology of Pakistan، باقی ساری بکواس ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا یہ مائنورٹی ہے، یہ مذہب کی وجہ سے مائنورٹی ہے اس پاکستان میں۔ مجھے یہ بتا دے، میں تو لاجک سمجھتی ہوں، صرف مجھے کوئی یہ بتا دے پیٹر جیکب کے والدین، میرے والدین، وہ کہاں، ہمارے جو کلیان سنگھ صاحب ہیں وہ کہاں ہیں، یا کوئی ہندو شخص، آپ کو یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ٹیریٹری میں آپ رہتے تھے، میں پاکستانی ہوں کیونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں۔ آپ جو ہندوستان جو سندھ میں لوگ رہتے ہیں، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، وہ جس علاقے میں رہتا تھا اس کی وجہ سے اس کو پاکستانی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا تھا پاکستان کی آؤٹ لائن بناتے ہوئے کہ پاجی تسی سردار جی ہو، یا پاجی تسی خان ہو، تسی خواجہ ہو، تسی ایتھے رہندے ہو، تسی پاکستانی ہو۔ تو میرے مذہب کا کیا تعلق ہے میری آئیڈینٹی سے؟ So these are some of the things I think you should understand۔ اب یہ دیکھیں، جو میں نے بات کی ہے اس کی روح سے میں اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہوں۔ ہم تو سارے گرین میں آ رہے ہیں، جو میجورٹی ریلیجن کے لوگ ہیں، جن کو ہم مائنورٹی کہتے ہیں۔ they are not confined to the white part، they occupy green but also special status in the white۔ وہ دونوں حصوں میں ہیں، اس لیے ان کو دوہری نہ صرف پروٹیکشن بلکہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں جگہ موجود ہیں، they are not confined to the white part۔ وہ گرین میں تو ہیں ہی، مگر وائٹ اس لیے بنایا ہے کہ سوچو قانون سازو، پالیسی بنانے والوں، کہ یہ وائٹ پارٹ کو تمہاری توجہ ضروری چاہیے، کیونکہ تمہارے میں یہ رجحان ہے
کہ تم لوگوں کو توجہ نہیں دیتے جب تم دیکھتے ہو صرف کہ زیادہ کہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں فائدے. سو میں اتنا کہنا چاہوں گی. ایک دو اور باتیں اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے میں بات کروں گی. میرے دوست ثاقب نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہ مانیٹرنگ بینچ میں ہم کیا کام کر رہے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے میں آج جس کو کہتے ہیں نا, مجھے شرم آ رہی تھی جب کلیان سنگھ صاحب نے بتایا کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور مجبور کیوں ہیں اس کو پڑھانے کے لیے. ایسے حالات میں یہ کہنا کہ میں پاکستانی ہوں اور کسی میجورٹی ریلیجن سے بلانگ کرتی ہوں, مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا جب ہم نے تجزیہ کیا, a lot of credit goes to Peter Jacob and his organization. آپ دیکھیے کہ ایک ہم نے پورا کھدا بنایا ہے. پیٹر, اگر آپ کسی وقت لوگوں کو یہ سرکولیٹ کر دینا, ان کی ایجوکیشن ہو جائے گی. ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم بکواس ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انگلش, اردو, ہسٹری, جیوگرافی, ہر چیز میں ایسا نصاب رکھا ہے جو بہت اچھا ہے. مسلمان بچوں کو پڑھائیں مگر اسلامیات میں پڑھائیں. آپ کے پاس اسلامیات کا سبجیکٹ ہے, ایک پیریڈ کی جگہ میری طرف سے 2 پیریڈ پڑھائیں ان کو. لیکن جن بچوں کے لیے یہ انفارمیشن یہ نہیں کہ irrelevant ہے, صرف ان کے لیے یہ انفارمیشن sometimes is hurtful to the belief that they have. sometimes. تو اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھا گیا. میں یہ سمجھتی ہوں, اور یہ میری ایک تجزیہ ہے اس کے اوپر, کہ یہ کوئی سنگل نیشنل کریکولم کسی مذہب کی عقیدت میں نہیں بنایا گیا. یہ بنایا گیا ایک پولیٹیکل وجہ سے کہ آپ کے جو مذموم ارادے تھے طالبان کی دوستی کے اور یاری کے, یا ان کو ان کی یاری تک جانے کے, جن لوگوں کی آپ کو ضرورت تھی, آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بنایا ہے. اور یہ اس حکومت نے بنایا ہے جو 40,000 طالبان لے کے آیا افغانستان سے, اور آج آپ کے نہ صرف شہری بلکہ آپ کے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں روز مر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. سو یہ سنگل نیشنل کریکولم کا اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. میں اس میں بس اینڈ اس پہ کروں گی کہ دیکھیے, پولیٹیشین سے ہمیں امید ہے اور ہوتی ہے. اب میں نے اپنی ینگ ساتھی کی بات سنی جو ہماری جرنلسٹ آئی تھی کراچی سے, بالکل صحیح, وہ ایک لفظ سے میں ان سے اگری کرتی ہوں. بٹ آئی وڈ اونلی سے کہ ہمارا کام کسی کو بلیم کرنا نہیں. وجاہت کی اس بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں, اور وجاہت اس بات کے میرا خیال ہے گواہ بھی ہوں گے کہ ہر جگہ میں نے یہ کہا, ہمارے لیے ہماری اسٹرگل امپورٹنٹ ہے. سکسیس از اے بونس. جب تک ہم اسٹرگل کریں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے. ہمیں پولیٹیشین سے یا کسی برسر اقتدار حکومت سے صرف توقع نہیں ہے, مگر ہم کو لڑنا کن کن سے ہے. ہم صرف ریاست سے نہیں لڑ رہے, سیاستدانوں سے نہیں لڑ رہے, ہم اس پبلک مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہے. اقلیتوں کے خلاف ڈسکریمنیشن اور جو ایک بغض ہے وہ وہاں پر موجود ہے, اور یہ بغض ہمیں احمدیہ کمیونٹی کے حوالے سے آلریڈی نظر آ رہا ہے. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سیاستدان اگر ولنگ بھی ہو, اور بیرسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ کئی سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی فار انسٹنس اور ایون سم آف دی ادرس ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈو تھنگس, مگر ان کے گلے پہ چھری کس کی ہے؟ ان گروہوں کی جنہوں نے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے سیاست کو, پروگرس کو,
چاہے وہ معاشرتی پروگریس ہو یا پولیٹیکل پروگریس ہو. تو ہماری لڑائی وہاں ہے. تو ہم تو چار چفیرے لڑ رہے ہیں, ہم لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ایسے اجتماعات کنٹریبیوٹ کریں گے ہماری اسٹرینتھ میں, ہماری آواز کی ویزیبلٹی میں. آج ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں, اور امید ہے کہ یہاں سے سن کے جائیں گے, اور بہت سی چیزیں ہم سے اگری کرتے ہیں, لیکن ہم بہت سی چیزوں پہ ان کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں, میں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہی, لیکن ان ریلیجس گروہوں کا دیکھیے جن کو اپیز کرنے کے لیے سیاستدان پالیسیز بناتے ہیں, سیاستدان لڑتے ہیں. میں آپ سے وہ چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھی وکیل اور باقی بھی یہ سوچیں کہ ہم تو فورسڈ میرجز کی بات کر رہے ہیں نا. چائلڈ میرج کا قانون پنجاب میں ٹیبل بھی ہوا, کیوں نہیں پاس ہو سکا؟ اور فورسڈ میرجز کا بہت بڑا حصہ چائلڈ میرج, زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ مائنر گرلز کے. عدالتیں ہماری مدد نہیں کر رہی. میں خود پرسنلی روز ایسے کیسز عدالتوں میں لے کے جا رہی ہوں جہاں غیر مسلم مائنرز کی شادیوں پر عدالتیں بہت سی جسٹیفیکیشنز دیتی ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ شیور کہ if it is forced or not forced. I would like to remind them, پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 361 یہ کہتا ہے کسی مائنر کو آپ ریموو بھی کریں فرام lawful guardianship, چاہے اس کو آپ انٹائز کر رہے ہیں, 7 سال کی سزا ہے, 7 سال کی. Nobody has to prove کہ اس کی کنورژن فورس تھی یا میرج فورس تھی. Just the removal from lawful guardianship, 7 سال کی سزا. So these are some of the battles we are fighting, and I hope that we will all be able to join hands, consolidate our struggles, and put our weight behind those who can, in democratic institutions like the parliament, help out. عدالت میں بھی ہم جائیں گے. فورسڈ میرجز, ثاقب نے آج یہ کہا, فورسڈ میرجز کا آلریڈی میں نے HRCP کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کریں, تاکہ ہم نیکسٹ پیشی پہ وہ بھی ایک ہم پٹیشن ڈال دیں. ہم نے مائنورٹی کمیشن کا ڈالا, ہم نے SNC کا ڈالا, مائنورٹی یہ جو مانیٹرنگ بینچ ہے, ہم لیتے جائیں گے. ہم وہاں بھی کوششیں کرتے رہیں گے, عدالتوں کو بھی کانشیس کریں گے, مگر سب سے پہلے ہمیں آپس میں کانشیس ہوں. اور میری تو امید یہ تھی, کیونکہ میں ایٹ ہارٹ ایک ایکٹیوسٹ ہوں, کہ ہم باہر جاتے اور لوگوں کو دکھاتے کہ آج نیشنل ڈے آف مائنورٹیز ہے. We should have had some physical and visible form, not of protest, but of commemoration of this day. Thank you very much.